بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 22 ستمبر 1999 کو اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بے شک ایک عالم کی موت ایک عالم یعنی جہان کی موت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور بلند درجات سے نوازے، آمین۔ علامہ یوسف القرضاوی اپنی کتاب بعنوان سید مودودی مفکر مجدد مصلح، طبع 2 اکتوبر 2016 صفحہ 99 پر رقم طراز ہوتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اللہ انہیں چاہتوں کے تاج پہنائے، وہ فرمایا کرتے تھے، میرے سلسلے میں دونوں ہی ہلاک ہو گئے، محبت میں غلو کرنے والے بھی اور نفرت میں حد سے تجاوز کرنے والے بھی۔ اس کی روایت امام احمد بن حنبل نے باب فی فضائل الصحابہ 1376 میں کی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب سچ کہا ہے کہ لوگوں میں کون ہے جو ہر کسی کو خوش رکھ سکے، کیونکہ لوگوں کی پسند و ناپسند کے درمیان بہت فاصلے پائے جاتے ہیں۔ مغرب کے فکری غلام۔ مولانا مودودی کے ناقدین کی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ان کی دعوت اور فکر کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں مولانا مودودی کو ناپسند نہیں کرتے بلکہ خود اسلام کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس طرز پر سوچنے والے بہت سے لوگ ہیں جو مغربی فکر کے غلام ہیں، لادین، مارکسی اور اسلام دشمن، اور وہ تمام لوگ جو یہ نہیں چاہتے کہ اسلام کی حکومت قائم ہو، جو شریعت الہی کو اپنا مآخذ قانون بنائے، جو ایک ایمانی معاشرہ قائم کرے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرے اور لوگوں کی اسلامی منہج کے مطابق تربیت کرے۔ ایک ایسی حکومت جو نہ زمین میں اپنی خدائی کا جھنڈا گاڑے نہ فساد پھیلائے، وہ ایسی حکومت ہو جس کے بارے میں کہا گیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سورہ الحج آیت 41۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا مقابلہ ایسے ہی لوگوں سے تھا جو اسلام کو بحیثیت ایک نظام زندگی ماننے سے انکار کرتے تھے، جن کی محبتیں اور وفاداریاں اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے بجائے دوسرے لوگوں کے لیے تھی۔ مولانا مودودی سے ان لوگوں کا اختلاف بہت ہی بنیادی اور جوہری قسم کا تھا۔ یہ اختلاف سطحی اور معمولی قسم کا نہیں تھا، کیونکہ یہ عقائدی یعنی نظریاتی اختلاف تھا۔ یہ اصولوں اور بنیادوں کا اختلاف تھا، نہ کہ فروعی اور جزوی امور کا اختلاف۔ اس کی مثال وہ قادیانی ہیں جو نبوت کے نئے دعوے دار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن و سنت، اجماع امت اور دین کی ان باتوں کا انکار کیا جو دین کے مسلمات میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعہ سلسلہ رسالت و نبوت پر مہر لگا دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے، نہ اسلام کے بعد کوئی شریعت آنے والی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ اختلاف اس قدر شدید ہو گیا کہ امام مودودی کو پھانسی 11 مئی 1953 کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اسی طرح مولانا مودودی کا اختلاف مغرب کے غلاموں، سیکولرزم کے علمبرداروں سے بھی تھا، چاہے وہ دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہوں یا بائیں بازو سے۔ ان لوگوں کی اندھی مخالفت نے مولانا مودودی کے عز و شرف کو 4 چاند لگا دیے اور انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ یہ ساری مخالفتیں ان کے کارناموں اور ان کی نیکیوں کے رجسٹر میں درج کی جائیں گی۔ یہ لوگ اپنے باطل سے صرف اور صرف حق کی مخالفت کرتے رہے،
مثل مشہور ہے کہ تمہاری کامیابی کے لیے یہ کافی ہے کہ تمہارا دشمن اللہ اور اس کے رسول سے برسر جنگ ہے۔ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، اس سے میری نگاہ میں میری قدر بہت بڑھ گئی کہ ہر ناکارہ انسان مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ کمینے اور ناہنجار لوگ میرے درپے آزار رہتے ہیں۔ یہ کمینے لوگ انہی لوگوں کے درپے آزار ہوتے ہیں جو کریم الطبع اور نیک خصلت ہوتے ہیں۔ تصوف کے دکاندار۔ مولانا مودودی کے مخالفین میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کے نام کی روٹی کھاتے تھے، حالانکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ وہ گمراہ لوگ تھے جو تصوف کے نام پر اپنی دکانیں چلاتے اور مسلم عوام کو بے وقوف بناتے۔ ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں شاعر نے کہا تھا، ترجمہ: انہوں نے کہا کہ ہمیں حب الہی کا نشہ ہے، حالانکہ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہیں۔ انہوں نے اسلام میں وہ کچھ داخل کر دیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، اس کے حقائق کو مسخ کر کے رکھ دیا، اس کی تعلیمات کو آلودہ کر کے رکھ دیا، اور اس کی توحید کو شرکیہ اعمال سے، اس کی عبادات کو بدعتوں سے، اور اس کے اخلاق کو باطل پرستی کی کثافتوں سے بگاڑ کر رکھ دیا۔ ان میں سے کچھ تو بالکل جاہل تھے، وہ اس بات کے محتاج تھے کہ اسلام کو نئے سرے سے سمجھے۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جو محض پیٹ کے بندے تھے، جو تصوف کو بس نام کی حد تک جانتے تھے، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ مولانا مودودی سے اس بات پر خار کھائے ہوئے تھے کہ وہ ان کے فریب کی قلی کھول رہے تھے اور ان کی جال سازوں سے پردہ اٹھا رہے تھے، اور ان کے مریدوں کو ان سے توڑ کر اس قافلے سے جوڑ رہے تھے جو عقل اسلام سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ وہ انہیں اس ریور سے نکال رہے تھے جس کو خرافات، جہالت اور خوف کے ڈنڈوں سے ہانکا جاتا تھا۔ ثقافتی سطح کا فرق۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مولانا مودودی پر اس وجہ سے تنقید کرتے تھے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں پائے تھے، ان کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ثقافتی سطح اور مزاجی دلچسپیوں میں کافی فرق تھا، ساتھ ہی آپس میں حد سے بڑھی ہوئی بدگمانیاں حائل تھیں۔ اس کے علاوہ بعض بڑے بڑے علماء جن کے بڑے بڑے تدریسی حلقے تھے، انہوں نے اپنے اپنے شاگردوں اور ارادت مندوں کے سامنے مولانا کے کاموں کے سلسلے میں اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا۔ وجہ ظاہر ہے، ان کا میدان کار مولانا مودودی کے میدان کار سے مختلف تھا۔ ان کی سوچ کا دائرہ مولانا مودودی کی سوچ کے دائرے سے مختلف تھا۔ ان کی منزل مولانا مودودی کی منزل سے مختلف تھی، اور وہ ان فتنوں کا سامنا نہیں کر رہے تھے جن کا سامنا مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ ان کی لغزشیں تلاش کرتے تاکہ ان کو ہولناک بنا کر پیش کر سکیں۔ یہ لوگ مولانا کی ان باتوں پر پکڑ کرتے جو انہوں نے کہی نہیں، بلکہ ان کی کہی ہوئی باتوں سے نتیجہ اخذ کرتے اور اسی پر ان کا محاسبہ کرتے۔ ہم نے ان کے بیشتر اعتراضات دیکھے ہیں، ان کی آسانی سے تعویل کی جا سکتی ہے اور ان کو صحیح معنی پہنایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ درمیان میں حسن ظن موجود ہو۔ حسن ظن ایک عام مسلمان کے سلسلے میں بھی مطلوب ہے، چاہے جائے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے اپنے آپ کو اسلام کے دفاع کے لیے وقف کر رکھا ہو اور بحیثیت ایک مکمل نظام زندگی اسلام کی طرف دعوت دینے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہو۔ استاد مودودی پر تنقید کرنے والے ایسے لوگ بھی تھے جن کا ذہنی افق بہت تنگ تھا، وہ جمود کا شکار تھے یا اندھی تقلید کرنے والے تھے، یا پھر وہ لوگ تھے جو کسی ایک نقطہ نظر کے سلسلے میں سخت تعصب کا شکار ہوتے ہیں، گرچہ ان میں سے بہت سے لوگوں کے اخلاص سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تماشے ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام جرح و تعدیل یحییٰ بن معین نے امام شافعی پر کلام کیا اور کہا وہ ثقہ نہیں ہے۔ یہ بات امام احمد بن حنبل تک پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا یحییٰ بن معین کو کیا معلوم کہ شافعی کیا تھے، وہ نہ شافعی کو جانتے ہیں نہ شافعی کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کو سمجھتا نہیں وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ معاصرین کا حسد۔
مولانا مودودی کے ناقدین میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان پر حسد اور جلن کی وجہ سے تنقید کرتے تھے۔ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے، کیونکہ وہ آلودگیوں سے پاک فرشتے تو نہیں ہیں۔ ایسا عموماً وقتی اشتعال اور فوری غصے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور صحیح فیصلے نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ غصے سے ہوشیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ ترجمہ: کوئی بھی حاکم یا قاضی غصے کی حالت میں دو انسانوں یا دو فریقوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ اس طرح کی جارحیت بسا اوقات کسی اندرونی حسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خاص طور سے معاصرین میں یہ بیماری عام ہوتی ہے۔ سلف کے بارے میں اس طرح کے معاصرانہ حسد کے بہت سے قصے منقول ہیں، حالانکہ علم و فضل کے اعتبار سے ان کا رتبہ معلوم ہے، پھر اپنے زمانے کے لوگوں کو کیا کہا جائے۔ حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ایک باب قائم کیا ہے: حکم قول العلماء بعضهم فی بعض، علماء نے آپس میں جو ایک دوسرے پر تنقیدیں کی ہیں ان کا کیا حکم ہوگا۔ اس باب کا آغاز انہوں نے اس حدیث نبوی سے کیا ہے۔ ترجمہ: تمہارے اندر تم سے پہلے کی قوموں کی بیماریاں داخل ہو گئی، حسد اور باہمی نفرت۔ نفرت موڑ دینے والی بیماری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال موڑتی ہے، بلکہ یہ دین کو موڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس کی روایت امام احمد نے کی ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ علماء کے علم کو غور سے سنو، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں ان کی تنقیدوں پر دھیان نہ دو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ جنگلی بکروں سے بھی زیادہ باہم لڑنے والے ہیں۔ جامع بیان العلم وفضلہ۔ انہوں نے مختلف اہل علم کی آپس میں ایک دوسرے پر تنقیدوں کی کچھ مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ ہم میں سے کوئی انہیں پڑھے تو تعجب کرے کہ یہ علماء ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کمال تو اللہ ہی کے لیے ہے اور معصوم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کی گواہی ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ القلم آیت 4۔ اور بے شک تم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ ہم نے اس کے کچھ نمونے خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ بغداد میں دیکھے ہیں، جہاں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے تعلق سے بڑے بڑے محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں جن کو پڑھ کر بدن کانپ اٹھتا ہے۔ چنانچہ اسی چیز نے علامہ کوثری کو مجبور کیا کہ وہ اس پر ایک کتاب لکھے۔ ائمہ اسلام میں سے کوئی بھی امام ایسا نہیں گزرا جس کی شخصیت پر کسی نہ کسی بہانے سے دھول نہ اڑائی گئی ہو یا اسے تنقیدوں کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں: جو شخص امام مالک، امام شافعی اور ان جیسے ائمہ کو نشانہ تنقید بناتا ہے، اس کا حال وہی ہوتا ہے جو عاشی نے بیان کیا ہے، یعنی اس پہاڑی بکرے کی طرح جو چٹان کو سینگ مارتا ہے کہ اسے کمزور کر دے، لیکن وہ اس کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا، البتہ وہ خود اپنی سینگ کمزور کر لیتا ہے۔ یا جیسا کہ حسین بن حمید نے کہا: اے بلند پہاڑ کو سینگیں مارنے والے، تاکہ اسے زخمی کر دے، اپنے سر پر رحم کر، پہاڑ پر رحم نہ کر۔ اس سلسلہ میں ابو العتاہیہ نے بھی خوب کہا ہے: لوگوں سے کون صحیح سالم بچ کر نکلا ہے؟ لوگ تو محض ظن کی بنیاد پر تبصرے کرتے ہیں اور دوسروں کے تبصرے بیان کرتے ہیں۔ ابو الاسود الدؤلی نے کہا تھا: جب لوگ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکے اس کی سعی و جہد میں تو اس سے حسد کرنے لگے، چنانچہ لوگ اس کے دشمن ہیں اور اس سے جھگڑتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب، میرے تعلق سے بنی اسرائیل کی زبان بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ، میں نے اپنے بارے میں تو ان کی زبانیں بند نہیں کی، تو تمہارے بارے میں کیسے بند کر دوں؟ جامع بیان العلم وفضلہ۔ یہ چند حوالے ہیں جو ابن عبد البر نے علماء کی باہمی رنجشوں اور آویزشوں سے متعلق بیان کیے ہیں۔
یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جو ہمارے زمانے سے بہتر زمانہ تھا، اور ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ہمارے معاصرین سے بہتر لوگ تھے۔ پھر اپنے زمانے اور اہل زمانہ کو کیا کہا جائے جس میں انصاف عنقا ہے اور ہر طرف کجی اور ظلم و زیادتی کا دورہ ہے۔ جزوی مسائل میں اختلاف۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ پر تنقید کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی بعض رائیوں اور بعض اجتہادات سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے اختلاف کو اس طرح پیش کرتے ہیں گویا وہ اسلام کی مخالفت ہو۔ وہ بس اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ اور اس کا مسلمہ ترجمان سمجھتے ہیں کہ ان کے قول کے ہوتے ہوئے کسی اور قول کی گنجائش نہیں، ان کے فکر کے علاوہ کوئی اور فکر قابل قبول نہیں۔ بدقسمتی سے یہ لوگ عموماً جزیات اور کلیات میں فرق نہیں کرتے۔ ایک یا دو یا تین جزئی مسائل میں اختلاف ان کے ہاں ایسی آگ بھڑکا دیتا ہے جو کسی صورت بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ اگر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کسی حدیث کی تعویل کی یا کسی قدیم رائے سے اختلاف کیا یا کسی مسئلے میں مشہور رائے قبول نہیں کی تو یہ لوگ ان کے خلاف تہمتوں کا بازار گرم کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور ان کی مذمت اور غیبت کے لیے زبانیں بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو اس سے قبل لوگوں نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا تھا۔ دونوں پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے اجتہاد اور رائے کی بنیاد پر احادیث اور آثار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہنے والے تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر امام ابو حنیفہ اپنے اجتہادات اور قیاس کے بجائے اس امت پر تلوار لے کر چڑھ دوڑتے تو امت کو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ کچھ لوگوں نے امام مالک بن انس کے بارے میں مصالح مرسلہ کا اعتبار کرنے کی وجہ سے یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے اپنی گردن سے اسلام کا طوق نکال دیا، یعنی وہ شرعی نصوص کی پابندی سے آزاد ہو گئے۔ کیا بات کہہ دی لوگوں نے اور کیا بھیانک الزام لگایا ظالموں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے افکار و نظریات کے لیے نہایت متعصب ہوتا ہے اور دوسروں کے افکار و نظریات کے سلسلے میں بدگمانی سے کام لیتا ہے۔ مان لیجئے مولانا مودودی نے بعض جزئی مسائل میں شاید غلطی کی یا ان کی صحیح تعبیر نہ کر سکے جیسا کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی امامت سے انکار کر دیا جائے اور ان کی عدالت کو لہو لہان کر دیا جائے اور ان کے دین اور ان کے فکر پر شب خون مارا جائے؟ کس عالم سے لرزش نہیں ہوئی اور کون سا اصیل گھوڑا ہے جو ٹھوکروں سے محفوظ رہا ہے؟ معصوم تو وہی رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی میں ہو، اور یہ مقام بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس سے بھی زیادہ واضح مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ اجماع کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کرام اور ائمہ مذاہب کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام دعوے غلط اور ناقابل یقین تھے، لیکن انہی غلط دعووں کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، ان کو ستایا گیا اور ایک سے زائد بار انہیں جیل جانا پڑا اور جیل میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ بعض افکار میں کچھ بڑوں کا اختلاف۔ مولانا مودودی پر تنقید کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو بعض مسائل اور موضوعات پر ان سے فکری اختلاف رکھتے تھے۔ ان کا اختلاف محض نقطہ نظر کا اختلاف تھا، ورنہ وہ ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کرتے اور ان کی نیک نیتی کا اعتراف کرتے تھے۔ مغربی تہذیب اور مادی فلسفوں پر مولانا ابوالعلا مودودی نے جو تنقید کی ہے، اسلام کے پیغام کو جس مضبوطی کے ساتھ پیش کیا ہے، دشمنان اسلام کے پروپیگنڈوں کا جس مدلل اور مؤثر طریقے سے جواب دیا ہے، اور ان کے افکار و رجحانات کا جس طرح محاکمہ کیا ہے، ان تمام پہلوؤں سے وہ مولانا کی خداداد صلاحیت کے قائل تھے۔ ان کا اختلاف کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا، وہ محض چند علمی مسائل، کچھ فکری امور یا پھر تحریک اسلامی کے عمومی طریقہ کار سے متعلق تھا۔ اس قسم کے اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ اس طرح کے اختلاف ہمیشہ کرتے رہیں گے۔
ہر ایک کا الگ نقطہ نظر ہوتا ہے جس کے مطابق وہ چلتا ہے. ہر مجتہد کا اپنا نصیب ہوتا ہے. صحیح اجتہاد کرنے والے کو اجر ملے گا. اجتہاد میں غلطی کرنے والا معذور سمجھا جائے گا، بلکہ اسے بھی اجر ملے گا اگرچہ اس کا اجر صحیح اجتہاد کرنے والے سے کم ہوگا. فی امان اللہ.